ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے کئی بار یہ سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں کفل نامی ایک شخص رہتا تھا جو ہمیشہ رات دن برائی میں پھنسا رہتا۔ کوئی سیاہ کاری ایسی نہیں تھی جو اس سے چھوٹی ہو، نفس کی ایسی کوئی خواہش نہیں تھی جو اس نے پوری نہ کی ہو۔ ایک مرتبہ اس نے ایک عورت کو 60 دینار دے کر بدکاری کے لیے آمادہ کیا۔ جب وہ تنہائی میں اپنے برے کام کے ارادے سے مستعد ہوتا ہے تو وہ عورت تھر تھر کانپنے لگتی ہے، اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں لگ جاتی ہیں، چہرے کا رنگ فک ہو جاتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کلیجہ بانسوں اچھلنے لگتا ہے۔ کفل حیران ہو کر پوچھتا ہے، عورت، میں نے تجھے زبردستی تو نہیں لایا، پھر اس ڈر، خوف اور وحشت کی وجہ کیا ہے؟ اس پاک دامن، شریف النفس اور باعصمت لڑکی نے اپنی لڑکھڑاتی زبان سے بھرائی ہوئی آواز میں جواب دیا، مجھے اللہ کے عذاب کا خیال ہے کہ اس نے اس کام کو ہمارے لیے حرام کر دیا ہے۔ یہ فعل بد ہمارے مالک ذوالجلال کے سامنے ہمیں ذلیل و رسوا کرے گا۔ واللہ میں نے کبھی بھی اللہ کی نافرمانی کی جرأت نہیں کی۔ ہائے حاجت اور فکر و فاقہ! کم صبر اور بے استقلالی نے یہ دن دکھایا کہ جس کی لونڈی ہوں اس کے سامنے اس کے دیکھتے ہوئے اس کی نافرمانی کرنے پر آمادہ ہو کر اپنی عصمت بیچنے، اپنی عزت پر دھبا لگانے پر تیار ہو گئی۔ لیکن اے کفل، باخدا مجھے اس کا خوف کھلائے جا رہا ہے، اس کے عذابوں کا کھٹکا کانٹے کی طرح کھٹک رہا ہے۔ ہائے آج کا 2 گھڑی کا لطف صدیوں خون تھکوائے گا، عذاب الہی کا لقمہ بنوائے گا۔ اے کفل، اللہ کے لیے اس بدکاری سے باز آ جا اور میری جان پر رحم کر، آخر اللہ کو کیا منہ دکھانا ہے؟ کفل نے جب اس پاک دامن عورت کی یہ تقریر سنی تو اس کے دل پر گہرا اثر ہوا، چونکہ جو بات سچی ہوتی ہے دل میں ہی گھر کرتی ہے۔ ندامت اور شرمندگی ہر طرف سے گھیر لیتی ہے اور عذاب الہی کی خوفناک شکل ایک دم آنکھوں کے سامنے آ کر ہر طرف سے در و دیوار سے دکھنے لگتی ہے۔ جسم بے جان ہوتا ہے، قدم بھاری ہو جاتے ہیں، دل تھرا جاتے ہیں۔ ایسا ہی کفل کے ساتھ بھی ہوا۔ وہ اپنے انجام پر غور کر کے، اپنی سیاہ کاریوں کو یاد کر کے رونے لگا اور کہا، اے پاک باز عورت، تم ایک گناہ جس کو ابھی تم نے کیا بھی نہیں اس پر اس قدر رو رہی ہو، میرا کیا ہوگا؟ میں نے تو ساری عمر بدکاریوں اور سیاہ اعمالیوں میں بسر کی ہے۔ میں نے اپنے منہ کی طرح اس اعمال نامے کو بھی سیاہ کر دیا۔ اللہ کا خوف کبھی پاس پھٹکنے نہیں دیا، خوف الہی کبھی بھولے سے بھی میرے دل میں نہیں آیا۔ ہائے میرا مالک مجھ سے کس قدر ناراض ہوگا، اس کے عذاب کے فرشتے میری طاق میں ہوں گے، جہنم کی غیظ و غضب اور قہر آلود نگاہیں میری طرف ہوں گی، میری قبر کے سانپ بچھو میرے انتظار میں ہوں گے۔ مجھے تو تمہاری نسبت زیادہ ڈرنا چاہیے، نہ جانے میدان حشر میں میرا کیا حال ہوگا۔ اے بزرگ عورت گواہ رہو، میں آج سے تمہارے سامنے سچے دل سے توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ رب کی ناراضگی کا کوئی کام نہیں کروں گا، اللہ کی نافرمانیوں کے پاس نہیں بھٹکوں گا۔ میں نے وہ رقم تمہیں اللہ کے واسطے دی اور اپنے ناپاک ارادے سے ہمیشہ کے لیے باز آیا۔ اس کے بعد کفل نے گریہ وزاری کی، اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور توبہ استغفار کیا، رو رو کر بدعمالی کے سیاہی دھوتا رہا، دامن امید پھیلا کر دستے دعا دراز کرتا ہے کہ اے الہی مجھے ہدایت دے دے، میری اس سرکشی کو درگزر فرما، مجھے اپنی رحمت کے دامن میں چھپا لے، میرے گناہوں سے چشم پوشی کر، مجھے اپنے عذابوں سے آزاد کر۔
نبی پاک فرماتے ہیں کہ اسی رات اس عورت کا انتقال ہو گیا۔ صبح لوگ اسے دیکھنے گئے تو کفل کے دروازے پر لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے کفل کے گناہ معاف کر دیے۔ بلا شبہ توبہ سے کبھی بھی دیر نہیں کرنی چاہیے، کیا خبر وہ توبہ کرنے کا بھی آخری موقع ہو۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔